گھڑی کی سوئیاں جیسے سست روی سے چل رہی تھیں۔ باہر ڈھولک کی آواز مدھم پڑ چکی تھی۔ ہنسی خوشی اور شور شرابے کی جگہ اب صرف دھیمی سرگوشیاں اور دعاؤں کے سرگم باقی رہ گئے تھے۔ سائشہ ابھی دلہن بنی ہوئی ہال سے کمرے تک لائی گئی تھی۔ سرخ لباس کے بھاری جوڑے میں لپٹی ہوئی، چہرے پہ گھونگھٹ، سر جھکائے ہوئے، دلہنوں کا مخصوص سکوت اس کے گرد پھیلا ہوا تھا، مگر اس خاموشی کے پیچھے وہ تھکن چھپی تھی جو سارا دن مہمانوں کی نظریں سہارنے، دعاؤں کے جملے سننے اور گیتوں کی گونج سے پیدا ہوئی تھی۔ اس کی ماں نے اس کے ماتھے کو چوما، روتے ہوئے کہا، بیٹی آج تو کسی اور کی امانت بن گئی، رب تیرا نصیب روشن کرے، ہر حال میں صبر سے کام لینا، کبھی پلٹ کے شکایت مت کرنا۔ وہ سب لفظ سن رہی تھی مگر الفاظ جیسے اس کے ذہن میں ٹھہر نہیں پا رہے تھے، سب کچھ جیسے دھندلا رہا تھا۔ صرف رخصتی کے وقت سہیلیوں کی سسکیاں تھیں جو اس کے ساتھ ساتھ آئی تھیں۔ باپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا، سائشہ، حذیفہ ایک بہت اچھا لڑکا ہے، ہمارا یقین ہے وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، رب تیرا حافظ ہو۔ پھر وہ لمحہ آیا جب بھائی نے آگے بڑھ کے اسے سہارا دیا اور وہ سفید کار میں بٹھا دی گئی۔ کار میں بیٹھتے اس نے آخری بار پلٹ کر اپنا گھر دیکھا تھا جہاں وہ بچپن سے جوان ہوئی تھی۔ وہ لمحہ جیسے کسی فلم کے آخری سین کی طرح ہمیشہ کے لیے اس کی آنکھوں میں نقش ہو گیا تھا۔ اب وہ حذیفہ کے کمرے میں بیٹھی تھی جہاں ہر چیز سجی سنوری، پھولوں سے آراستہ، خوشبوؤں سے مہکتی ہوئی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا گھونگھٹ سنوارا، دل کی دھڑکن جیسے لمحہ بلمحہ تیز ہو رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید اب حذیفہ کمرے میں داخل ہوگا، شاید کچھ کہے گا۔ وہ لمحہ جب وہ اپنی نئی زندگی کے دروازے پہ کھڑی ہے، ایک ایسے مرد کے ہمراہ جسے اس نے دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا اور اب وہ اسے حاصل کر چکی تھی، عروسی جوڑے میں لپٹی سجی سنوری اپنے دلہے کا انتظار کر رہی تھی، جب اس کا شوہر اپنے 15 سالہ بھائی کو ساتھ لے کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے تھکی ہوئی نظروں سے پہلے حمزہ کو دیکھا، پھر حذیفہ کو۔ حذیفہ نے ہاتھ سے حمزہ کو اپنے ساتھ لگایا اور آہستگی سے بولا، یہ میرا بھائی ہے حمزہ، آج سے تم ہی اس کی ماں ہو۔ سائشہ کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ماں؟ میں سمجھی نہیں۔ حذیفہ نے حمزہ کو بیڈ پہ بٹھایا، سیدھا سائشہ کی طرف دیکھا۔ جب امی ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو حمزہ کو میں نے ہی اپنے بچے کی طرح سنبھالا تھا، تب یہ صرف 2 سال کا تھا، اب 15 سال کا ہو چکا ہے، لیکن میں نے اسے کبھی خود سے الگ نہیں کیا۔ میرے لیے یہ بچہ صرف بھائی نہیں، میرے دل کا سکون ہے، اور اب جب تم میری زندگی میں آئی ہو تو تم بھی میری زندگی کے ہر حصے میں شامل ہو، اور حمزہ انہی میں سے ایک ہے۔ سائشہ نے دھیرے سے دوپٹے کا پلو سیدھا کیا، پھر دبی ہوئی آواز میں بولی، مگر آپ نے کبھی یہ بات مجھ سے شیئر نہیں کی تھی، نہ یونیورسٹی میں، نہ رشتے کی بات چلی تب، لیکن اب اتنی اچانک ایسے شادی کی رات۔ حذیفہ کا لہجہ واضح تھا، ہر بات وقت پہ کہی جاتی ہے سائشہ، میں چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ دل سے آؤ، کسی بوجھ کے ساتھ نہیں۔ اب تم میری شریک حیات ہو، اور شریک حیات ہر چیز میں شریک ہوتا ہے، صرف محبت اور رومانس میں نہیں، ذمہ داریوں میں بھی۔ سائشہ نے آنکھوں میں آئی نمی کو چپکے سے پلکوں کے پیچھے چھپایا۔ اتنے میں حذیفہ نے نرمی سے حمزہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، سائشہ میں حمزہ کو کمرے میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ وہ آہستگی سے پلٹا اور حمزہ کو دوسرے کمرے میں لے آیا، اسے آرام سے بیڈ پہ لٹایا، کمبل درست کیا ہی تھا کہ حمزہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بھائی، مجھے آپ کے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے۔ حذیفہ چند لمحے خاموش رہا، پھر جھک کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور مدھم لہجے میں کہا، کم آن بگ بوائے، تم اب بڑے ہو گئے ہو، تمہاری بھابھی میرا انتظار کر رہی ہیں۔ اس نے نرمی سے ہاتھ چھڑوایا، پھر آہستگی سے دروازہ بند کیا اور واپس اسی کمرے میں آ گیا جہاں سائشہ ایک نامعلوم الجھن میں جکڑی ہوئی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ لمحہ جس کا انتظار وہ برسوں سے کرتی آئی تھی، آج اتنی بے یقینی سی کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ کمرے میں مہک تو تھی، خاموشی بھی تھی، مگر کوئی آشنائی نہیں تھی، جیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ کمی ہو۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے خود کو ایک بار غور سے دیکھا، سانسوں میں ایک انجانی جھجک شامل ہو گئی تھی۔
वो बेड के किनारे आके बैठ गई। दुपट्टा आहिस्तगी से सिरक कर गोद में आ गिरा। इतने में दरवाजे की आहट हुई और अगले लम्हे एक मानूस सा लम्स, एक आहिस्ता सी मौजूदगी जो लफ्ज़ों की मोहताज नहीं थी। उसने निगाहें नहीं उठाई मगर दिल के धड़कने की रफ्तार बदलने लगी थी। माहौल में जैसे सब कुछ सुस्त होने लगा था। हवा थम गई थी, रोशनी मध्यम हो गई थी और कुर्बत का वो लम्हा एक खामोश सरगोशी बन गया था जिसे सिर्फ एहसास की ज़ुबान समझ सकती है। क्या तुम ठीक हो? ये सवाल, ये लहजा साइशा के अंदर तक उतर गया। वो कुछ कहे बगैर सिर्फ सर हिला सकी। उनके दरमियान फासला लम्हा ब लम्हा सिमटने लगा। हुज़ैफ़ा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। ना कोई बात, ना कोई आवाज़, बस एक खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। उसके हाथ का वो नरम सा लम्स जो साइशा के हाथ पे ठहरा हुआ था अजीब सा सुकून दे रहा था, मगर दिल के किसी कोने में एक हल्की सी कसक अब भी मौजूद थी। वो खामोशी से उसके करीब आया, उसकी पेशानी पे अपने लबों का वो लम्स दिया जो किसी वादे से ज़्यादा मोतबर था। वो झिझकी मगर इनकार ना कर सकी। वो लम्हे रफ्ता रफ्ता जैसे खुद ही अपना रास्ता बनाते गए। उसने अपनी नज़रें झुकाईं और आहिस्ता से सर तकिए पर रख दिया। साइशा की पलकों ने थरथराते हुए खामोश गवाही दी कि वो सब कुछ जो हो रहा था वो नया था, सच्चा था, मगर मुकम्मल नहीं। साइशा ने आंखें बंद करके उस लम्स को अपने अंदर उतार लिया। वो पहला लम्स जो किसी भी रस्म से हटकर ताल्लुक़ की पहली दरार पे रखा गया था, एक बे आवाज़ मरहम था। और साइशा ने पहली बार चाहा कि वक्त यहीं रुक जाए, सिर्फ ये लम्हा बाकी रह जाए। ये लम्हा जो इतना पुरसकून, इतना गहरा था कि उसने अपने इर्द गिर्द की सारी हकीकतों को फरामोश कर दिया था। जैसे वो अब इसी लम्हे में, इसी मौजूदगी में मुकम्मल हो चुकी हो। उसकी बंद आँखों के पीछे दिल की धड़कन एक ख़ास रिदम में चलने लगी थी। सांस जैसे महकने लगा था। उसके बदन का ज़र्रा ज़र्रा किसी अनजाने मज़े में डूबा हुआ था, जैसे पहली बार किसी ने उसकी खामोशी को सुना हो। उसकी पलकें हल्के हल्के लरज़ रही थीं और लबों पे एक मध्यम सी मुस्कुराहट उभरी थी जो लाशऊर की सतह से जन्म लेती है। वो लम्हा सिर्फ जिस्मानी कुर्बत नहीं था बल्कि एक ऐसा एहसास था जिसमें वो ख़ुद को भूल गई थी। हर दुख, हर वो उलझन जो दिल में बैठी थी, जैसे वो एक लम्हे में तहलील हो गई। वो सिर्फ आंखें बंद किए दिल को पहली बार मुकम्मल महसूस कर रही थी, जैसे इस लम्हे के बाद कुछ और नहीं चाहिए। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, ना कोई वजाहत, बस वो लम्स, वो सांस और वो गर्मी जो उसके रूम रूम में जज्ब हो चुकी थी। हुज़ैफ़ा ने आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे लम्स छोड़ने शुरू किए, जैसे वो अल्फाज के बग़ैर उसके दिल की दीवार पे कोई पैगाम लिख रहा हो। वो एक एक हरकत बे आवाज़ मगर मुकम्मल महसूसात के साथ कर रहा था। उसने धीरे से झुक के साइशा के गाल के किनारे को अपनी उंगलियों से छुआ, फिर अपनी पेशानी उसके माथे से टका दी। उन दोनों की सांसों की गरमाइश एक दूसरे की जिल्द पे पड़ रही थी और इस खामोशी में सिर्फ धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कुछ लम्हे यूं ही करीब रहा, फिर नरमी से उसकी नाक की सीध पे अपनी नाक रख दी। साइशा के बदन ने ज़रा सी हरकत की मगर वो पीछे नहीं हटी। उसका दिल धड़क रहा था मगर तेज़, पुरसकून, जैसे वो चाह के भी खुद को रोक नहीं पा रही। हुज़ैफ़ा ने आहिस्ता से उसके कान के करीब जाके मध्यम आवाज़ में कहा, मैं कभी इन आँखों में आंसू नहीं आने दूँगा। साइशा की पलकें लर्ज़ीं और उसने हौले से अपना चेहरा उसके सीने के करीब सिरका दिया, जैसे वो कुछ कहना नहीं चाहती, सिर्फ महसूस करना चाहती है। हुज़ैफ़ा ने उसके सर पे हाथ रखा और देर तक यूं ही बैठा रहा, जैसे वो उसे सिर्फ खुद के वजूद में जज़्ब करना चाहता हो। ना कोई जल्दी, ना कोई बेचैनी, सिर्फ मोहब्बत जो लफ्ज़ों से आज़ाद होकर लम्स और ख़ामोशी में ढल चुकी थी। मगर साइशा के दिल के अंदर जो दरार थी वो मुकम्मल तौर पर नहीं मिटी थी, बस धुंधला गई थी, जैसे मोहब्बत ने आकर फ़कत एक तसल्ली दी हो। अगली सुबह नाश्ते के वक्त टेबल पे 3 अफराद मौजूद थे, मगर गुफ्तगू सिर्फ 2 के दरमियान हो रही थी।
سائشہ نے تلے ہوئے انڈے کی پلیٹ حذیفہ کے آگے رکھی اور کچھ کہے بغیر واپس اپنی نشست پہ بیٹھ گئی۔ اس کی طرف کسی نے نظر نہیں اٹھائی، نہ شکریہ ادا کیا، وہ صرف ایک خاموش مددگار کی طرح موجود تھی۔ بھابھی آپ کچھ کھا نہیں؟ حمزہ نے سرسری سا جملہ کہا۔ بھوک نہیں ہے، سائشہ نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ حذیفہ نے میز سے اٹھتے ہوئے گھڑی دیکھی۔ سائشہ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، آدھے گھنٹے میں نکلتے ہیں۔ حمزہ تم بھی ساتھ چلنا۔ سائشہ نے محض سر ہلایا، مگر اس کے لہجے میں شوق یا خوشی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ شہر گھومنے کے پلان میں وہ بھی شامل تھی، مگر رضامندی اس کی ذات کا حصہ نہیں بن پائی تھی۔ گاڑی کی اگلی نشست پہ ہمیشہ کی طرح حمزہ موجود تھا۔ حذیفہ نے اس سے باتیں کرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی، پیچھے مڑ کے پوچھا، جو تم دونوں کا پلان ہو وہی بہتر ہے۔ سائشہ نے مختصر جواب دیا، آپ جہاں چاہیں، اور پھر ہر جگہ سائشہ پیچھے پیچھے جاتی رہی۔ جب حمزہ کسی چیز کے پاس کھڑا ہوتا تو حذیفہ اسے تفصیل سے بتاتا۔ سائشہ ایک طرف کھڑی سنتی رہتی، لیکن اسے مخاطب کرنے کی کبھی زحمت نہیں کی گئی، جیسے وہ کسی دوسرے کے پلان کا خاموش کردار ہو۔ اگلے چند دنوں میں ہی سائشہ آہستہ آہستہ خود کو گھر کے کاموں میں مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ حذیفہ کا پورا دن آفس میں گزرتا تھا۔ شادی کو 1 ہفتے سے اوپر ہو چکا تھا، اور اس کے والدین بھی دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ دن میں 1 آدھ بار ماں سے بات ہو جاتی تھی، لیکن پھر پورا دن کاٹنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے آج اس نے ملازمہ کے ساتھ مل کے حذیفہ کی پسند کا کھانا بنایا تھا۔ اب اس کے آنے سے پہلے نہا کے تیار ہونا چاہتی تھی۔ وہ جلدی جلدی کمرے میں آئی، گھڑی کی طرف دیکھا، میرون کلر کی خوبصورت سی میکسی نکال کے نہانے چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی وہ کپڑے اتار کے شاور کے نیچے کھڑی ہوئی تو اسے ایسے لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ لیے جیسے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر چاروں طرف غور سے دیکھنے کے بعد اس نے سوچا شاید میرا وہم ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی واش روم کے اندر مجھے نہاتے ہوئے دیکھ سکے؟ وہ ٹھنڈے پانی کی بوندوں کو اپنے جسم پہ گرتا ہوا محسوس کر کے سکون لینے لگی، جب اچانک ملازمہ کسی کام سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، بیگم صاحبہ وہ… یہ کہتے کہتے وہ ٹھٹک کے وہیں رک گئی، کیونکہ واش روم کے دروازے کے پاس حمزہ کھڑا تھا اور اندر سے شاور کی آواز آ رہی تھی، مطلب سائشہ اندر تھی۔ ملازمہ خاموشی سے چونکے ہوئے حمزہ کو دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں میں حیرت اور شک دونوں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ جب حمزہ نے اچانک سوئچ بورڈ میں لگا ہوا موبائل کا چارجر نکالا اور جلدی سے دروازے سے نکلتے ہوئے بولا، میں یہ چارجر لینے آیا تھا، ملازمہ چند سیکنڈز کے لیے شش و پنج کا شکار ہوئی۔ کیا سچ میں ایسا ہوا ہوگا کہ حمزہ واش روم کے دروازے سے لگا کھڑا تھا، یا میرا وہم تھا؟ وہ کوئی ایک فیصلہ نہیں کر پائی۔ اس کے دل میں بار بار یہی سوال گونجتا رہا، کیا واقعی حمزہ کا مقصد صرف چارجر لینا تھا، یا وہ کچھ اور دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا؟ جب اچانک واش روم کا دروازہ کھلا اور میرون کلر کی لانگ میکسی میں ملبوس سائشہ باہر نکلی، اپنے کمرے میں کھڑی ملازمہ کو دیکھ کے حیرانی سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ ملازمہ نے نظریں چرائیں، جلدی سے بولی، بیگم صاحبہ میں پوچھنے آئی تھی کہ صاحب کے آنے کا وقت تو ہونے والا ہے، کیا میں کھانا ٹیبل پہ لگا دوں؟ سائشہ نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں تم کھانا لگا دو، میں ابھی آتی ہوں۔ ملازمہ کے جاتے ہی سائشہ نے کمرے کا دروازہ بند کیا، آئینے کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی، اپنے بال کھول کے برش کرنے لگی۔ نظریں آئینے میں خود سے الجھتی رہیں۔ دل میں بار بار وہی لمحہ گھوم رہا تھا جب اسے لگا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ کیا واقعی وہ ملازمہ ہو سکتی ہے؟ اس کے دل میں شک کا ایک کیڑا کل بلانے لگا، لیکن وہ خود کو سمجھانے لگی، نہیں، یہ میرا وہم ہے، مجھے ایسا سوچنا نہیں چاہیے۔ یہ سوچ کے اس نے لپسٹک لگائی، بالوں میں کلپ لگایا، جلدی سے تیار ہو کے کمرے سے باہر نکل گئی، جیسے وہ اس لمحے کو خود سے دھکیل دینا چاہتی ہو۔ حذیفہ نے جیسے ہی کھانے کی میز دیکھی تو چہک اٹھا، خوشی سے مسکرا کے بولا، واہ سائشہ، آج تو دل خوش کر دیا، تمہیں کیسے پتہ چلا مجھے یہ سب پسند ہے؟ سائشہ نے سر جھکایا، آہستہ سے کہا، بس دل کیا تھا کہ آپ کے لیے کچھ خاص بناؤں۔ وہ بنا کچھ کہے فوراً اٹھا اور واش بیسن پہ جا کے منہ ہاتھ دھویا اور سیدھا آ کر سائشہ کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ وہ دونوں اتنے قریب بیٹھے تھے کہ
ان کے کندھے بھی ایک دوسرے سے ٹچ ہو رہے تھے۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، چمچ میں نوالے لے لے کے ایک دوسرے کے منہ میں ڈال رہے تھے، جب اچانک حمزہ کمرے سے باہر نکلا اور ہنستے ہوئے بولا، ارے واہ، آج تو میرا انتظار ہی کسی نے نہیں کیا۔ ویسے بھائی آپ سے تو ایسی امید نہیں تھی۔ اس کی آواز میں طنز بھی تھا اور شکایت بھی۔ حذیفہ نے کچھ برا نہیں منایا بلکہ ہنستے ہوئے بولا، ارے یار، اتنا لذیذ کھانا ہو، وہ بھی بیوی کے ہاتھ کا، تو اور کچھ یاد رہ سکتا ہے کیا؟ آج وہ واقعی خوشگوار موڈ میں تھا۔ حمزہ نے کھانے کی میز پہ بیٹھ کے خاموشی سے کھانا شروع کر دیا۔ اس کی نظروں میں کچھ تھا لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اس دن پہلی بار حذیفہ کا پورا دھیان صرف عائشہ پہ تھا، اور عائشہ اس توجہ سے تھوڑی نروس بھی تھی، تھوڑا خوش بھی تھی۔ کھانے کے بعد وہ دونوں کمرے میں آ گئے۔ حذیفہ نے پیچھے سے آ کے عائشہ کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ وہ ہنسنے لگی لیکن اس کی ہنسی میں شرم تھی۔ اس نے کہا، چھوڑیں، کوئی آ جائے گا۔ حذیفہ نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپا لیا، آہستہ سے بولا، آج تو میں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ عائشہ نے دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے کو دھکیلا لیکن نرمی سے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب کھڑے تھے۔ حذیفہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے ساتھ بیڈ کے کنارے پہ بٹھا لیا۔ وہ اس کے بہت نزدیک آ کے بیٹھا، کہنے لگا، تم جانتی ہو، تم بہت خاص ہو میرے لیے۔ عائشہ نے نظریں جھکا لیں اور کچھ نہ بولی۔ حذیفہ نے اس کی ٹھوڈی کو انگلی سے اوپر کیا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے۔ حذیفہ اس ذرا سے فاصلے کو بھی مٹاتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں تک لے آیا، جب اچانک بغیر دروازہ کھٹکھٹائے کھلا اور حمزہ اندر داخل ہوا۔ عائشہ ایک دم چونک کے پیچھے ہوئی اور گھبراہٹ میں اپنا دوپٹہ سنبھالنے لگی۔ حذیفہ کو بھی لمحے بھر کے لیے غصہ آیا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، حمزہ، کم از کم دروازہ تو کھٹکھٹا لیتے۔ حمزہ نے ایک نظر عائشہ پہ ڈالی جو اب نظریں چراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور بولا، سوری بھائی، مجھے لگا شاید آپ لوگ کمرے میں نہیں ہیں، میں تو بس آپ کا یہ چارجر واپس رکھنے آیا تھا۔ اس نے چارجر سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ عائشہ نے حذیفہ کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے اچھا نہیں لگتا اس طرح یوں بغیر اجازت کے آنا۔ حذیفہ نے عائشہ کا ہاتھ تھاما، نرمی سے کہنے لگا، اب نہیں آئے گا، آئندہ میں خود دھیان رکھوں گا، تم فکر نہ کرو۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا، جیسے لمحوں کو دوبارہ وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہو جہاں سے وہ ٹوٹا تھا۔ لیکن عائشہ کا دل اب اس طرح سے خوش نہیں تھا جیسا چند منٹ پہلے تھا۔ رات کتنی دیر تک وہ اس پر اپنی محبتیں لٹاتا رہا۔ اس کی سانسوں کی حدت، بازوؤں کا گھیراؤ، لبوں کی سرسراہٹ، ہر چیز میں چاہت کی شدت تھی۔ وہ پوری دل جمی سے عائشہ کو اپنا بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک ایک لمحہ جیسے صرف اسے محسوس کروانے کے لیے وقف تھا کہ وہ اکیلی نہیں رہی۔ لیکن اس کی ساری قربت، اس کی ساری شدت کے باوجود عائشہ کا دل کسی انجانے اضطراب میں گھرا ہوا تھا۔ وہ اس کی قربت کو محسوس تو کر رہی تھی مگر مکمل طور پہ خود کو اس کے حوالے نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ اس کے دل میں بار بار وہ لمحہ دھڑک رہا تھا جب حمزہ کی نظریں ان پہ آ کے ٹھہری تھیں، جب وہ دروازے کے پاس کھڑا انہیں ایک دوسرے کے قریب ترین دیکھ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی الجھن اور حیرت جیسے عائشہ کے اندر چپ گئی ہو۔ وہ لمحہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، وہ نظریں، وہ خاموشی، وہ ہلکی سی بے چینی۔ اس کا وجود تو حذیفہ کے حصار میں تھا مگر دل کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ وہ چاہا کہ بھی خود کو مکمل طور پہ اس لمحے کے حوالے نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا دماغ بار بار سوچنے لگتا کہ حمزہ کیا سوچ رہا ہوگا، اس کے دل میں کیا سوالات اٹھے ہوں گے۔ ان سب سوالوں نے اس کی پوری حسیات کو الجھا کے رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ حذیفہ کے لمس کی شدت بھی اس کے اندر کوئی خاص تاثر نہیں چھوڑ سکی۔ وہ صرف آنکھیں بند کیے ایک خاموش مجبوری کے ساتھ حذیفہ کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس کا دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ عائشہ صبح اٹھی، بیڈ شیٹ درست کر کے واش روم کی طرف بڑھی۔ شاور کھولتے ہوئے اس نے دوپٹہ دیوار سے لٹکایا، اپنے کپڑے اتار کے کرینے سے کونے میں رکھے۔ پانی کی دھار سے ابھی بال بھیگے ہی تھے کہ
ایک انجانی سی بے چینی نے اسے چونکا دیا، جیسے کسی کی نظروں کی گرمی محسوس ہو رہی ہو۔ اس نے اچانک پیچھے مڑ کے دیکھا لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر دوبارہ شاور کے نیچے آ گئی، مگر دل میں وہی خلش تھی کہ جیسے کسی کی آنکھوں نے اس کی بے لباسی کو چھو لیا ہو۔ اچانک لاک کی طرف سے آواز آئی، جیسے کسی نے زبردستی اسے ہلانے کی کوشش کی ہو۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی، دروازے کی طرف دوڑ کے گئی، کان لگا کے باہر سنا۔ باہر کوئی آہٹ نہیں تھی۔ وہ چند لمحے دروازے سے لگی کھڑی رہی اور پھر جلدی جلدی خود کو تولیے میں لپیٹ کے دروازہ کھولا اور بھاگ کے کمرے میں آئی۔ اس نے کپڑے پہنے اور فوراً باہر نکل کے ملازمہ کو آواز دی۔ اس کے آتے ہی اس نے سوال پوچھا کہ میرے کمرے میں ابھی کوئی آیا تھا کیا؟ ملازمہ نے نظریں جھکا لیں اور آہستہ سے حمزہ کی طرف دیکھا، مگر بولی کچھ نہیں۔ سائشہ نے سوال دہرایا، میں نے پوچھا ہے کوئی آیا تھا کیا؟ ملازمہ نے چپ رہ کے حمزہ کے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا، مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ سائشہ نے جیسے ہی حمزہ کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، دل میں ایک لہر سی اٹھی کہ وہ اس الزام کو کبھی مانے گا بھی یا نہیں۔ وہ چند قدم لے کے رک گئی، واپس پلٹ گئی۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اور محض شک کی بنیاد پہ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس دن کے بعد سے حمزہ کا رویہ تیزی سے بدلنے لگا۔ وہ بات بات پہ تلخ جواب دینے لگا اور اس کی نگاہوں میں ایک ایسی سختی آ گئی جو پہلے نہیں تھی۔ سائشہ نے کئی بار کوشش کی کہ وہ نظر انداز کرے، مگر وہ ہر لمحہ جیسے کسی انجانی دباؤ میں جکڑی ہوئی تھی۔ شام کو جب حذیفہ آیا تو وہ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ حذیفہ نے پوچھا، کیا بات ہے، خاموش لگ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ سائشہ نے تھوڑا جھجکتے ہوئے نظریں جھکائیں اور آہستہ سے بولی، میں کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں ہوں۔ میں جب نہانے جاتی ہوں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، اور آج تو دروازے کی کنڈی بھی ہلائی گئی تھی۔ اور ملازمہ سے جب میں نے پوچھا تو وہ حمزہ کی طرف دیکھ کے چپ ہو گئی۔ حذیفہ نے کہا، سائشہ، حمزہ میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ بہت حساس ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لینے والا بچہ ہے، اور شاید اسی لیے میں اس کے لیے کچھ زیادہ ہی فکر مند رہتا ہوں۔ تم جانتی ہو نا، وہ بچپن سے ماں باپ کے سائے سے محروم رہا ہے، اور اس محرومی نے اس کے دل میں ایک الگ طرح کی کمزوری پیدا کر دی ہے۔ اگر تم صرف ایک شک کی بنیاد پر ایک لمحے کی غلط فہمی پہ اسے قصوروار ٹھہرا دو گی تو شاید تم کبھی سمجھ نہیں پاؤ گی کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ وہ ہمارا اپنا ہے، وہ ابھی اس عمر میں ہے جہاں محبت، توجہ، اعتماد اور احساس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تم جانتی ہو وہ تمہیں بھابھی کہہ کے کتنی عزت دیتا ہے، کتنے احترام سے تمہارے آس پاس رہتا ہے، کبھی نظر اٹھا کے بھی تمہیں نہیں دیکھتا، اور تم بنا کچھ سوچے، بنا سمجھے اس کے لیے ایسی بات کہہ رہی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسی کوئی سخت بات نہ کہنا جس سے اس کے نازک دل کو ٹھیس پہنچے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس چھت کے نیچے وہ خود کو بے قصور ہو کے مجرم محسوس کرے۔ سائشہ نے خاموشی سے حذیفہ کی ساری باتیں سنی۔ اس کی پلکیں نیچی تھیں مگر دل میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ ایک طرف حذیفہ کے لہجے کی سچائی دل کو چھو رہی تھی، لیکن دوسری طرف دل میں ایک انجان سی چبھن تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حمزہ واقعی حساس ہے اور شاید وہ واقعی بے قصور ہو، لیکن اس لمحے جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ منظر ابھی بھی اس کے ذہن میں کسی خراش کی طرح موجود تھا۔ دل کی گہرائیوں میں کہیں ایک احساس جرم بھی تھا کہ شاید اس نے جلد بازی میں ایک ایسا الزام سوچ لیا جو ہو سکتا ہے کہ سچ نہ ہو، لیکن اسی دل کے ایک کونے میں ایک انجانا خوف بھی چھپا بیٹھا تھا کہ اگر اس کے شک کے پیچھے حقیقت ہوئی تو وہ کیا کرے گی۔ اس دن دوپہر کے وقت جب ملازمہ نے یہ کہہ کے معذرت کر لی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو سائشہ نے خود حمزہ کے کمرے کی صفائی کا فیصلہ کیا۔ دروازہ کھولتے ہی اندر سے ایک بھینی سی بدبو محسوس ہوئی، جسے سائشہ نے نظر انداز کرتے ہوئے کھڑکیاں کھول دیں اور بستر کی چادر ہٹانے لگی۔ تکیے کے نیچے سے سگریٹ کے کچھ جلے ہوئے ٹکڑے ملے، جنہیں اس نے فوری طور پہ شاپر میں ڈالا۔ پھر سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی تو اندر ایک چھوٹا سا لفافہ نظر آیا جس میں پاؤڈر جیسا کچھ بھرا ہوا تھا۔ سائشہ نے تھوڑی دیر کے لیے خود کو سنبھالا،
پھر کمرے میں ایک ایک چیز کو غور سے دیکھنے لگی۔ الماری کے پیچھے سے اسے کچھ خالی بوتلیں ملی جس نے اس کے دل میں ہلچل مچا دی۔ وہ سب کچھ ایک لفافے میں ڈال کے کمرے سے نکلی، سیدھی اپنے کمرے میں آ کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اندر کا خوف اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ شام کو جب حذیفہ آیا تو چپ چاپ وہ اس کے سامنے آ کے بیٹھی، کہنے لگی مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ حذیفہ نے چونک کے اسے دیکھا، کہا کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ وہ بولی میں آج حمزہ کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، وہاں مجھے کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں جو بہت خطرناک ہو سکتی ہیں۔ حذیفہ نے سنجیدگی سے پوچھا کیسی چیزیں؟ وہ اس کے سامنے لفافہ رکھتی گئی۔ یہ دیکھو، یہ سگریٹ کے جلے ہوئے ٹکڑے ہیں، یہ پاؤڈر ہے جو شاید کوئی نشہ آور چیز ہے، اور یہ بوتلیں، تم خود دیکھ لو اور اندازہ لگا لو۔ ایک 15 سال کا لڑکا اگر ان چیزوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ حذیفہ نے ایک ایک چیز کو بغور دیکھا، پھر کرسی پہ بیٹھ کے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ سائشہ نے ہمت کر کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بولی میں جانتی ہوں تمہارے لیے یہ سب سننا اور ماننا مشکل ہے، مگر حذیفہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ تم نے ابھی بھی صرف بھائی سمجھ کے نظر انداز کیا تو بعد میں نقصان صرف اس کا نہیں ہمارا بھی ہوگا۔ حذیفہ نے خاموشی سے سر ہلایا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں الجھن اور شرمندگی ایک ساتھ دکھائی دی، جیسے اسے احساس ہونے لگا ہو کہ وہ صرف حمزہ کی حمایت میں اندھا ہو رہا تھا۔ حذیفہ شام کے وقت حمزہ کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پہ نیم دراز موبائل دیکھنے میں مصروف تھا۔ حذیفہ نے دروازہ بند کیا، سیدھا آ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر حذیفہ نے نرمی سے کہا حمزہ مجھے تم سے ایک سنجیدہ بات کرنی ہے۔ حمزہ نے بے پرواہی سے موبائل سائڈ پہ رکھا، کہا بولیں بھائی کیا ہوا؟ حذیفہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تمہارے کمرے سے آج کچھ چیزیں ملی ہیں، سگریٹ کے بچے ہوئے ٹکڑے، بوتلیں اور کچھ پاؤڈر۔ حمزہ کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا۔ اس نے سیدھا ہو کے بیٹھتے ہوئے تیزی سے کہا کیا؟ کس نے دیکھا؟ بھائی آپ مجھ پہ اعتبار کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ سب الزام ہے مجھ پہ، مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے آپ سے دور کرنے کی چال ہے، یہ آپ کو مجھ سے متنفر کرنے کی سازش ہے۔ آپ جانتے ہیں میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا، آپ میری عادتیں جانتے ہیں، میرا مزاج، میری سوچ، سب کچھ جانتے ہیں۔ آپ خود بتائیں کہ آپ نے مجھے کبھی ایسی حرکتوں میں دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی مجھے بدتمیز پایا ہے؟ میں تو آج تک آپ کی بات سے ایک لفظ آگے نہیں گیا، کبھی کسی سے بدتمیزی نہیں کی، کبھی راتوں کو باہر نہیں گھوما، تو اب اچانک یہ کیسے؟ آپ کو لگتا ہے یہ سب میں کر رہا ہوں؟ بھائی اگر آپ مجھ پہ یقین نہیں کریں گے تو پھر اور کون کرے گا؟ حذیفہ جو مکمل تیاری کے ساتھ آیا تھا لمحے بھر کو خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھیں جھک گئیں، جیسے کسی نرمی نے اس کے اندر پنپتے شک کو دبا دیا ہو، جیسے وہ خود کو ملامت کرنے لگا ہو کہ کیا واقعی اس نے جلد بازی کی ہے؟ کیا واقعی حمزہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا؟ اس کے دل میں ایک ہی خیال تیزی سے گردش کرنے لگا، اگر اس نے بھائی کو غلط سمجھا تو وہ جسے بچپن سے بااعتماد سمجھتا رہا، کیا وہ اتنا گر سکتا ہے؟ حمزہ نے اپنا لہجہ اور نرم کرتے ہوئے کہا بھائی اگر آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہے تو مجھ سے بات کریں، نہ کہ کسی اور کی سنی سنائی باتوں پہ یقین کریں، اور وہ بھی ایسی بات جو میری عزت اور کردار کو داغدار کرتی ہے۔ حذیفہ نے گہرا سانس لیا، آہستہ سے کہا حمزہ میں تم پہ الزام نہیں لگا رہا، میں صرف پریشان ہوں۔ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سب جھوٹ ہے تو مجھے یقین ہے، لیکن مجھے بتاؤ پھر یہ چیزیں تمہارے کمرے میں کیسے آئیں؟ حمزہ فوراً بولا بھائی میرے کمرے میں ملازم آتے ہیں، صفائی ہوتی ہے، کوئی کچھ بھی رکھ سکتا ہے، مجھ پہ شک کرنا بہت آسان ہے، لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ میں کیسا ہوں؟ کیا میں واقعی یہ سب کرنے والا انسان ہوں؟ حذیفہ کی نظریں اس کے چہرے پہ مرکوز تھیں۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر حمزہ جھوٹ بول رہا ہے تو بڑی صفائی سے بول رہا ہے، یا پھر وہ واقعی معصوم ہے اور یہ سب کسی اور کا کھیل ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر حذیفہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، مجھے تم پہ یقین ہے، لیکن اگر آئندہ کچھ بھی مشکوک ہوا تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔
حمزہ نے فوراً کہا جی بھائی آپ جو چاہیں کریں، مجھے کچھ نہیں کہنا، اور وہ سر جھکا کے بیٹھ گیا جیسے جیتنے کے بعد تھک گیا ہو۔ حذیفہ دروازہ کھول کے باہر نکلا اور اسے پہلی بار ایسا لگا جیسے وہ عائشہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ بھائی پہ اعتبار کرے یا بیوی کی بات پہ غور کرے۔ حذیفہ کمرے میں داخل ہوا تو عائشہ فوراً اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، کیا ہوا؟ حمزہ سے تم نے بات کی؟ کیا اس نے اپنی غلطی مانی یا نہیں؟ حذیفہ کے چہرے پہ غیر معمولی سختی نظر آ رہی تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور بغیر کسی توقف کے تیزی سے بولا، چپ کرو، میں تم سے اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے چہرہ موڑ لیا اور ہاتھ منہ دھو کے بیٹھ گیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں حیرت اور کچھ اداسی تھی۔ وہ کہنے لگی، تم کم از کم مجھے یہ تو بتاؤ نا کہ حمزہ نے اپنی باتیں مان لیں۔ حذیفہ نے اس کی بات کاٹ دی اور زور سے کہا، تم سمجھ نہیں رہی ہو میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ مجھے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی، مجھے اس معاملے میں کچھ نہیں کہنا، میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حذیفہ کے لہجے میں ایک بے بسی اور مایوسی تھی جو پہلی بار اس نے عائشہ کے سامنے ظاہر کی تھی۔ اس کے الفاظ میں وہ اعتماد اور یقین جھلک رہا تھا جو وہ حمزہ کے لیے رکھتا تھا۔ عائشہ کچھ کہنے لگی مگر حذیفہ نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا اور کہا، چپ ہو جاؤ، اس بات پہ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ پھر وہ اٹھ کے کمرے میں چہل قدمی کرنے لگا جیسے دل میں ایک جنگ لڑ رہا ہو۔ عائشہ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حذیفہ کی یہ سختی اچانک کیوں آئی ہے۔ جو عام طور پہ نرم مزاج اور سمجھدار ہوتا تھا، مگر آج اس کا رویہ مختلف تھا۔ وہ اپنے دل کی باتیں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا اور شاید وہ حمزہ کی باتوں کو سچ ماننے لگا تھا۔ یہ سوچ کے عائشہ کی آنکھوں میں اداسی چھا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ معاملہ ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار بن چکا ہے اور اب اس دیوار کو توڑنا آسان نہیں ہوگا۔ حذیفہ کی یہ خاموشی اور سختی اس کے دل میں شک اور عدم اعتماد کی نئی لہر پیدا کر رہی تھی۔ عائشہ کا ذہنی سکون چھن رہا تھا۔ روزانہ کی پریشانی اور گھریلو کشیدگی نے اس کی زندگی کو بے آرام بنا دیا تھا۔ وہ اب خود کو تنہا محسوس کرنے لگی تھی اور وہ اپنے دل کے بوجھ کو کسی کے ساتھ بانٹنا چاہتی تھی، مگر گھر میں ایسا ماحول نہیں تھا کہ وہ آرام سے اپنی بات کہہ سکے۔ حذیفہ کی نظروں میں بھی کچھ بدلاؤ آیا تھا۔ ناشتے کی میز پہ حذیفہ اخبار پڑھ رہا تھا۔ عائشہ چپ چاپ چائے کے کپ میں چینی گھول رہی تھی کہ اچانک حمزہ نے اس کے قریب جھک کے ایسے انداز میں کندھے کو ہلکا سا چھوا جیسے اتفاقیہ ہو، لیکن اس کا لمس اتنا غیر ضروری اور جان بوجھ کر تھا کہ عائشہ کا چہرہ لمحے بھر کو سفید پڑ گیا۔ اس نے فوراً نظریں حذیفہ کی طرف اٹھائیں جو بے خبر انداز میں سامنے دیکھ رہا تھا۔ عائشہ نے خود کو سنبھال کے تھوڑا پیچھے ہو کے بیٹھنے کی کوشش کی اور حمزہ نے وہی پرانا معصوم لہجہ اپنایا اور زور سے بولا، بھابھی چینی دے دیں پلیز۔ ساتھ ہی حذیفہ کی طرف دیکھ کے مسکرایا۔ بھائی بھابھی کا ہر کام اتنا پرفیکٹ ہے، اب تو گھر گھر لگتا ہے۔ حذیفہ نے ہلکا سا سر ہلا کے کہا، ہاں واقعی وہ ہر کام دل سے کرتی ہے۔ عائشہ کی نظریں حمزہ پہ جم گئیں جو بے نیازی سے ناشتہ کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے اندر غصے اور بے بسی کی ایک لہر اٹھی، لیکن اس نے لب سختی سے بھینچ کر آنکھیں جھکا لیں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کچھ کہے گی تو حذیفہ کو یقین نہیں آئے گا، بلکہ شاید وہ پھر وہی کہے گا کہ یہ تمہارا وہم ہے، حمزہ ایک بچہ ہے اور تم خواہ مخواہ اس کی باتوں کو غلط رنگ دیتی ہو۔ وہ اپنے شوہر کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن اس لمحے دل میں یہ بات گہری ہو چکی تھی کہ حمزہ صرف ایک اتفاقیہ حرکت نہیں کر رہا، بلکہ اس کی آنکھوں میں موجود وہ چھپا ہوا طنز اور جیت کا تاثر عائشہ کو مزید الجھا رہا تھا۔ اس نے چپ رہ کے ناشتہ مکمل کرنے کی کوشش کی، مگر ہر لمحہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ حمزہ کے الفاظ اور حرکات کا مطلب اب صرف بدتمیزی نہیں بلکہ دانستہ وار ہے۔ اور اس سب میں سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اس کا شوہر سب کچھ دیکھ کے بھی کچھ نہیں دیکھ رہا تھا، یا دیکھ کے بھی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ رات کو پھر سے آج کتنے دنوں بعد ان دونوں کے درمیان محبت بھری باتیں ہو رہی تھیں۔
اور حذیفہ اسی پرشوق انداز سے سائشہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ سائشہ نے اس کی آنکھوں کی پیاس کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا تو وہ ایک جھٹکے سے اس کے قریب آ گیا۔ اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں اور اس سے بڑھ کر کچھ دیکھنے کی بھی خواہش ہو رہی ہے۔ سائشہ نے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف اچھالا۔ بدتمیز! حذیفہ نے تکیہ ایک طرف پھینکا اور اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کا دوپٹہ گلے سے ہٹایا، اسے اپنی باہوں میں بھر کے بیڈ پہ لٹا لیا۔ سائشہ بھی اس کے لمس سے بھرپور لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی حرکات بڑھتی گئیں اور پتہ ہی نہ چلا کیسے وہ محبت میں ایک دوسرے کے سامنے کھلا منظر پیش کرنے لگے۔ حذیفہ اس کے جسم کا ہر گوشہ اپنے لمس سے سرشار کر رہا تھا جب اچانک ایک خفیف سی آواز نے سائشہ کو چونکا دیا۔ کھڑکی کے شیشے پہ جیسے کسی چیز کا دباؤ پڑا یا کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ ساکت ہو گئی، دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رک سی گئی۔ اس نے فوراً حذیفہ کے بازو کو تھاما، سرگوشی میں کہا، کوئی کھڑکی کے پاس ہے، ابھی آواز آئی ہے۔ حذیفہ کے چہرے پہ بیزاری لہرائی، جیسے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کر پا رہا۔ سائشہ پلیز، باہر ہوا ہوگی یار۔ جبکہ سائشہ کی آنکھیں کھڑکی پہ جمی ہوئی تھیں۔ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہم تھا یا حقیقت، مگر دل کا اضطراب کم نہ ہو سکا، اور آج پھر اس کے خوبصورت لمحات اس بے چینی کا شکار ہو گئے۔ اگلی صبح وہ بے چین تھی، دن بھر ذہن الجھا رہا۔ جب وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی اور کھڑکی کے پردے کھلے ہوئے تھے تو اچانک اس کی نظر پڑی تو اسے کسی کی جھلک دکھائی تھی، اور اس کی تیز نظریں چند لمحے میں پہچان گئیں کہ کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک پیچھے ہٹنے کی حرکت ہوئی، جیسے کسی نے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے خوف سے خود کو چھپا لیا ہو۔ سائشہ کا دل حلق میں آ گیا اور ذہن اس منظر کو جوڑنے لگا۔ وہ لرز گئی، لب کانپنے لگے، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی اور اس کی نظریں کھڑکی پہ جم گئیں۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ کون تھا اور وہ کیا کر رہا تھا، اور وہ کیوں وہاں کھڑا تھا، اور وہ کہاں تک اور کس حد تک جا چکا تھا۔ وہ خوف سے تھر تھرا اٹھی، اس کے اندر ایک زہر سرایت کر گیا اور پھر اس سے سانس لینا مشکل ہونے لگا۔ وہ صرف بیٹھی رہی، گم سم، جیسے دماغ نے وقتی طور پہ سوچنے سے انکار کر دیا ہو۔ خاموشی لمحہ بلمحہ اس کے اعصاب پر بوجھ بن رہی تھی، جیسے کمرے کی دیواریں اس پہ جھکنے لگی ہوں، جیسے کسی کی سانسوں کی آواز بہت قریب سے آ رہی ہو مگر دکھائی کچھ نہ دے، جیسے وہ کسی انجانی گھٹن کا شکار ہو گئی ہو، اور اسی انجانی بے چینی نے اسے بے اختیار باتھ روم کے اندر کی دیواروں کو دوبارہ دیکھنے پہ مجبور کیا۔ روشنی تیز کی تو ایک جگہ معمولی سا خلا دکھائی دیا، بالکل باریک سا، مگر اس کے پیچھے چھپے ارادوں کی شدت شاید اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر بن کے اتری۔ وہ آگے بڑھی، انگلی سے آہستہ سے چھو کے دیکھا، پھر آنکھ اس کے سامنے لگا دی۔ سامنے کمرے کی روشنی دکھائی دی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا، جسم ساکت ہو گیا اور وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی، مگر زیادہ دیر سوچنے کی مہلت اسے نہ ملی۔ وہ دوڑتی ہوئی کمرے کی کھڑکی کے قریب پہنچی، جہاں شیشے کے ایک کونے پہ بڑی صفائی سے ایک چھوٹا سا سوراخ کیا گیا تھا، ایسا سوراخ جو صرف باہر سے اندر دیکھنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ وہ کتنی دیر ساکت کھڑی رہی، مگر دماغ میں وہ ساری کیفیات فلم کی طرح گھومنے لگی۔ جب نہاتے ہوئے اس نے محسوس کیا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، یا جب وہ رات کے سناٹے میں اپنے شریک حیات کے ساتھ بند دروازے کے پیچھے قربت کے لمحات میں تھی، تو اچانک دل میں ایک انجانا سا کھٹکا ابھرا تھا۔ وہ سب اب بے ربط نہیں رہا تھا، بلکہ ایک تکلیف دہ سلسلے کی کڑیاں بن گیا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھ لیے اور زور سے چیخی، نہیں! اندر ہی اندر ٹوٹنے کی آواز سنائی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ایسے بہنے لگے جیسے کسی نے اس کے اندر کی ساری عزت کسی نظر سے چھین لی ہو۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی، خود ہی سے پوچھنے لگی کہ کیا میں پاگل ہو گئی ہوں، یا پھر میں جو دیکھ رہی ہوں وہ حقیقت ہے؟ یہ ممکن نہیں، کوئی اتنی ہوشیاری سے میرے وجود کو میری اجازت کے بغیر دیکھتا رہا۔ کیا میں اتنی بے خبر تھی یا اتنی بے وقوف تھی کہ کچھ محسوس نہ کر سکی؟
اس نے بار بار اپنے آپ کو جھٹکا دیا، یہ سوچ کر کہ شاید یہ سب اس کے دماغ کا وہم ہو، مگر آنکھوں سے بہتے آنسو، دل کی بے چینی اور وہ چھوٹا سا سوراخ اس کے وہم کو یقین میں بدل رہا تھا۔ وہ اپنی آواز سے خود ڈرنے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کمرے کی دیواریں اس پہ ہنس رہی ہوں، جیسے خاموشی اسے چبھ رہی ہو، اور جیسے کوئی اب بھی کہیں قریب بیٹھا اسے ٹوٹتا دیکھ رہا ہو۔ سائشہ کے چہرے پہ وہی وحشت پھیلی ہوئی تھی جسے وہ تمام تر کوشش کے باوجود بھلا نہیں پائی تھی۔ وہ مسلسل سوچ رہی تھی کہ یہ صرف اس کا وہم تھا یا کچھ اور تھا۔ دماغ بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ خوف پھنسا رہ گیا تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جب وہ دوپہر کو کھانا بناتے ہوئے اچانک کچن چھوڑ کے کمرے میں واپس آ گئی تو اس کے پیچھے پیچھے ملازمہ بھی آ گئی۔ ویسے تو وہ خاموش رہنے والی عورت تھی، لیکن آج کچھ الجھی سی دکھائی دے رہی تھی۔ سائشہ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی تو وہ کچھ لمحوں کے لیے رک گئی۔ کچھ کہنا ہے؟ سائشہ نے اس سے پوچھا تو ملازمہ نے نظریں نیچی کر کے دروازہ بند کر دیا۔ سائشہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ملازمہ نے ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ آواز میں بولی، یہ بات مجھے برسوں سے دبانی پڑی ہے، مگر آپ کو بتانا اب شاید ضروری ہو گیا ہے۔ حمزہ بابو کے بارے میں وہ کسی سے کھل کے بات نہیں کرتے، مگر اکثر چیزیں چھپ کے دیکھتے اور سنتے ہیں اور اپنی دنیا میں گم رہتے ہیں۔ ایک بار میں نے انہیں آپ کے کمرے کی کھڑکی کے پیچھے چھپ کے جھانکتے دیکھا تھا۔ سائشہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ایک ٹک ملازمہ کو دیکھتی رہ گئی۔ میں نے کئی بار کہا کہ بابو کو علاج کی ضرورت ہے، لیکن ان کے بھائی کو کبھی ان کے بارے میں ان باتوں پہ یقین نہیں آیا۔ بی بی جی، وہ چھپ چھپ کے بہت کچھ دیکھنے لگے ہیں اور بہت کچھ سمجھنے لگے ہیں جو ان کی عمر سے بڑا ہے۔ آپ پہ جو گزری ہے وہ شاید آپ بیان نہ کر سکے، مگر مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ غلط نہیں ہیں۔ سائشہ کے اندر جیسے کچھ ٹوٹنے لگا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اٹھ کے کھڑکی کی طرف گئی۔ اس کے سامنے ماضی کا ہر وہ لمحہ فلم کی طرح چلنے لگا جب وہ اکیلی ہوتی تھی اور اسے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی کمرے میں موجود ہے۔ وہ لمحے جب وہ اپنی تنہائی میں بھی محفوظ نہیں تھی، جب اس کی خلوت بھی تماشا بن گئی تھی۔ اس کا جسم سرد پڑتا جا رہا تھا، سانس رکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اسے اپنا آپ ناپاک لگنے لگا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئی۔ میں کیا غلط کر بیٹھی ہوں؟ شام کے وقت جب حذیفہ گھر آیا تو سائشہ نے کمرے میں آہستہ سے دروازہ بند کیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کے اسے دیکھنے لگی، جیسے الفاظ ترتیب دے رہی ہو۔ حذیفہ نے اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ اور الجھن فوراً محسوس کر لی۔ وہ صوفے پہ بیٹھا جوتے اتار ہی رہا تھا کہ سائشہ آہستہ آواز میں بولی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، بہت ضروری بات ہے، براہ کرم درمیان میں ٹوکیے گا مت۔ حذیفہ نے سر ہلا دیا اور وہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ آپ کو یاد ہے جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کوئی مجھے دیکھتا ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ صرف وہم ہے، اور جب میں نے کہا تھا کہ نہاتے ہوئے بھی مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی کی آنکھیں میرے ارد گرد منڈلا رہی ہیں، تب بھی آپ نے سنجیدگی نہیں لی تھی، لیکن آج میں نے خود دیکھا ہے۔ وہ اسے کچھ لمحے تک گھورتی رہی جیسے اپنی بات کے اثرات ناپ رہی ہو، پھر وہ آہستگی سے آگے بڑھی اور حذیفہ کا ہاتھ تھام کے بولی، میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو کچھ دکھاتی ہوں۔ میں کوئی بات نہیں کہوں گی جب تک آپ خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ حذیفہ چونک گیا، لیکن خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ دونوں واش روم کے دروازے تک پہنچے۔ سائشہ نے دروازہ بند کیا، اندر جا کے دیوار کی جانب اشارہ کیا اور بولی کہ یہاں ایک نظر دوڑائیے، یہ جو ٹائل کے کنارے پہ سیاہی ہے، یہی بالکل یہی جگہ، یہاں غور سے دیکھیے۔ حذیفہ نے جھک کے دیکھا اور اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ واقعی ایک بہت باریک سا سوراخ تھا جو آنکھوں سے چھپ جائے اگر دھیان نہ ہو، اور پھر اسے کمرے کی کھڑکی کے پاس لے کے آئی۔ یہ دیکھیں۔ اس نے کھڑکی پہ بھی دیکھا، ایک پتلا سا سوراخ تھا جو باہر سے بنایا گیا تھا۔ وہ سوراخ روشنی کا مخصوص زاویہ پڑنے سے ہی نظر آتا تھا، اور اسی سمت میں ہمارا بیڈ بھی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب مجھے تنہائی میں بھی بے چینی محسوس ہوتی تھی تو کیوں ہوتی تھی،
حذیفہ خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سنجیدگی اور غصے کا امتزاج دکھائی دینے لگا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، کیا تمہیں شک ہے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ سائشہ نے سر جھکا لیا، پھر بمشکل آواز نکالی، مجھے شک نہیں ہے، مجھے یقین ہے۔ بشیرہ نے بھی بتایا ہے کہ اس نے حمزہ کو۔ وہ جملہ مکمل نہ کر سکی۔ حذیفہ نے جیسے اندر ہی اندر ایک چٹان کو کچلتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ دونوں سیدھا لاؤنج میں آئے جہاں حمزہ بیٹھا ہوا موبائل دیکھ رہا تھا۔ حذیفہ کی آواز میں پہلی بار وہ سختی آئی جو سائشہ نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حمزہ نے چونک کے سر اٹھایا، حیران ہو کے بولا، کیا ہوا بھائی، سب خیریت؟ حذیفہ نے سرد نظروں سے اسے دیکھا، سیدھا جواب دو۔ واش روم میں دیوار کو سوراخ اور کھڑکی کے شیشے میں سوراخ، یہ سب تم نے کیا ہے؟ حمزہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں؟ کیا مطلب؟ کیسا سوراخ، کیسا نشان؟ آپ لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں کیا؟ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں۔ وہ چیخنے لگا۔ سائشہ خاموش کھڑی رہی، اس کی نظریں زمین پہ تھیں۔ حذیفہ نے کرسی کی پشت مضبوطی سے پکڑی اور دھیرے سے بولا، چیخنے سے سچ بدل نہیں جائے گا۔ تمہارے بچپن کی بہت سی باتیں ہم نے برداشت کی ہیں، تمہاری خاموشیاں، تمہاری نظریں، تمہارے سوال، مگر اب بات حد سے گزر گئی ہے۔ تمہیں فوراً ہاسٹل جانا ہوگا، آج شام کی گاڑی سے۔ حمزہ نے جیسے ہی سنا تو وہ تو ہکا بکا رہ گیا۔ کیا مطلب ہاسٹل؟ میں اس گھر کا فرد ہوں، آپ مجھے کیسے نکال سکتے ہیں؟ حذیفہ کا لہجہ سخت اور فیصلہ کن تھا۔ جب کسی کی نظر اور نیت میں فرق ہو جائے تو پھر اسے اپنے دائرے سے باہر رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ تمہیں وقت چاہیے اپنے اندر کا سامنا کرنے کا، اور تمہیں یہ وقت اب گھر سے دور ملے گا۔ حمزہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن حذیفہ نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا۔ ایک لفظ بھی مت کہنا، خاموشی سے تیاری کرو اور جو سامان ہے وہ پیک کر لو۔ حمزہ کا رنگ فک ہو چکا تھا، وہ لرزتے قدموں سے اٹھا اور اندر چلا گیا۔ سائشہ نے حذیفہ کی طرف دیکھا اور پہلی بار اسے لگا کہ وہ اس کا محافظ ہے، ایک ایسا محافظ جس نے لفظوں سے نہیں فیصلے سے اس کی عزت کا دفاع کیا ہے۔ وہ پہلی بار اس کی طرف اعتماد سے دیکھ رہی تھی کہ اس کی خاموشی کو آواز مل گئی ہے۔ 2 دن بعد جب ہاسٹل کی وارڈن کا فون آیا تو حذیفہ دفتر میں بیٹھا ایک اہم میٹنگ دیکھ رہا تھا۔ وارڈن کی آواز میں گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ تھی۔ اس نے مختصر الفاظ میں کہا کہ حمزہ نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ ہم نے بروقت کمرے کا دروازہ کھول لیا ورنہ شاید دیر ہو جاتی۔ اسے ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے لیکن اب وہ ہوش میں ہے، آپ کو فوراً آنا ہوگا۔ حذیفہ کا چہرہ ایک لمحے کو سن ہو گیا۔ اس نے موبائل رکھ کے گاڑی کی چابی اٹھائی اور سب کام چھوڑ کر سیدھا ہاسٹل روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ بار بار خود سے سوال کر رہا تھا کہ کیا وہ واقعی اتنا ٹوٹ چکا تھا کہ مرنے کو ترجیح دی؟ کیا میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو اسے اس حد تک لے گئی؟ جب وہ ہاسپٹل کے کمرے میں داخل ہوا تو حمزہ بستر پہ لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ چہرے پہ ویرانی اور آنکھوں میں ایک ایسی خالی جگہ تھی جہاں پچھتاوے، خوف اور تنہائی گونج رہے تھے۔ حذیفہ نے آہستہ قدموں سے جا کے کرسی کھینچی اور اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ بغیر کچھ کہے چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر ہلکی آواز میں بولا، مرنے سے مسئلے ختم نہیں ہوتے، وہ صرف ہمارے حصے کی ذمہ داریاں دوسروں کے کندھوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ حمزہ نے آنکھیں بند کیں، ایک آہ بھری اور ہونٹوں سے بمشکل اتنا کہا، میں تھک گیا ہوں، میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اندر جو شور تھا وہ اب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں راتوں کو جاگتا ہوں، آنکھیں بند کروں تو اپنے ہی چہرے سے خوف آتا ہے، میری اپنی سوچیں میرا پیچھا کرتی ہیں۔ حذیفہ نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، آہستگی سے کہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم غلط ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اب تم تنہا نہیں رہو گے، نہ دن میں اکیلے رہو گے نہ رات میں۔ 2 دن کے بعد حذیفہ نے اسے ڈسچارج کروایا اور سیدھا اسے ماہر نفسیات کے کلینک لے گیا جو شہر کے بہترین سائیکیٹرسٹ مانے جاتے تھے۔ کلینک کی راہداری میں بیٹھے حمزہ کی انگلیاں بار بار کانپ رہی تھیں، آنکھیں دروازے پہ جمی تھی جیسے
وہ اگلے ہی لمحے بھاگ جانا چاہتا ہو۔ حذیفہ نے اسے تسلی دی، یہ تمہارے لیے کوئی سزا نہیں ہے، یہ علاج ہے۔ اپنی سوچوں کے خلاف جنگ میں تمہیں ایک ماہر کی ضرورت ہے۔ اندر کمرہ روشن اور سادہ سا تھا۔ ڈاکٹر تھامس نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا اور پہلے سیشن میں ہی حمزہ سے سوالات شروع کیے۔ وہ کم بات کرتا تھا، لیکن جو بھی کہتا تھا وہ سیدھا اس کے اندر کی تکلیف کا عکس تھا۔ ڈاکٹر نے ابتدائی تشخیص میں بتایا کہ حمزہ شدید ڈپریشن اور پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کا شکار ہے۔ بچپن کے کچھ غیر حل شدہ واقعات نے اس کی ذہنی ساخت پہ اثر ڈالا ہے۔ اس کے اندر خود کو یا دوسروں کو سزا دینے کی ضد بیٹھ چکی ہے۔ حمزہ کے ہاسٹل چلے جانے کے بعد گھر میں عارضی سی خاموشی چھا گئی تھی۔ ایک بوجھ جو سائشہ کے دل پہ تھا وہ جیسے تھوڑا ہلکا ہوا تھا، مگر سائشہ کی اندرونی بے چینی ختم نہیں ہوئی۔ وہ روزمرہ کے کام کرتی، حذیفہ کے ساتھ بیٹھتی، اس کی باتوں میں شامل ہوتی، مگر دل میں وہی الجھن، وہی خلش، ایک نامعلوم سی بے قراری ہر پل اس کے وجود کے گرد لپٹی رہتی۔ رات کو جب وہ لیٹتی تو اسے یوں لگتا جیسے کمرے کے کسی کونے میں کوئی کھڑا ہو۔ وہ چونک کے اٹھتی، پردے ہٹاتی، الماریوں کے دروازے کھول کے دیکھتی، لیکن کچھ بھی نہ ہوتا۔ دن کے اجالے میں حذیفہ کی موجودگی اسے سکھ دیتی، مگر وہ نوٹ کر رہی تھی کہ حذیفہ اب زیادہ وقت دفتر کے کاموں میں خود کو الجھا لیتا ہے۔ ایک دن جب وہ اس کے قریب بیٹھی کافی کا کپ ہاتھ میں پکڑے اس کی توجہ چاہ رہی تھی اور حذیفہ موبائل پہ انگلیاں چلا رہا تھا تو اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، حذیفہ کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ حذیفہ نے چونک کے اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرا دیا، کیا مطلب؟ سائشہ نے نظریں چرائیں اور کہا، پتہ نہیں، پر لگتا ہے جیسے ہم ایک ہی گھر میں ہو کے بھی الگ الگ ہو گئے ہیں۔ حذیفہ نے لمحے بھر کو اس کا ہاتھ تھاما، ایسا کچھ نہیں ہے، بس ذہن بوجھل ہے۔ لیکن سائشہ کے دل میں وسوسے بڑھتے گئے۔ اسے لگا شاید وہی سب کچھ جو ان دونوں کے درمیان میں ہوا تھا، اس کے اثرات اب ان کے رشتے پہ آ رہے ہیں۔ وہ خود کو حذیفہ کے سامنے کمزور اور مجرم محسوس کرنے لگی، حالانکہ قصور اس کا نہیں تھا، لیکن وہ سوچتی کہ شاید اگر وہ زور نہ دیتی، اگر وہ اتنا نہ کھوجتی تو حذیفہ پریشان نہ ہوتا، اور یہی خیال اسے اندر سے توڑنے لگا۔ وہ خود سے کہتی کہ شاید حذیفہ اسے ایک مسئلہ سمجھنے لگا ہے، ایک ذمہ داری جو اب بوجھ بن گئی ہے، وہ اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہی خیال اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ دن میں بھی بارہا کھڑکی کے پردے ہٹا کے باہر دیکھتی، جیسے کسی کے آنے کی منتظر ہو، لیکن اندر ہی اندر اسے معلوم تھا کہ اب اسے اپنے تحفظ کے لیے صرف خود پہ انحصار کرنا ہوگا۔ چند ماہ بعد جب دروازے کی گھنٹی بجی تو سائشہ کچن میں تھی۔ اس نے آواز سنی، لیکن پھر جب ملازمہ نے آ کے بتایا کہ حذیفہ کے ساتھ حمزہ آیا ہے تو اس کے ہاتھ میں پکڑا چمچ لرز گیا۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ پہنچے، قدموں کو سنبھالتے ہوئے باہر نکلی۔ لاؤنج میں داخل ہوئی تو حذیفہ صوفے پہ بیٹھا تھا اور حمزہ تھوڑا سا پیچھے کھڑا تھا، جھکی ہوئی نظریں، گردن نیچی، ہونٹوں پہ کوئی ہلچل نہیں، جیسے لفظ ساتھ چھوڑ گئے ہوں۔ سائشہ نے لمحے بھر کو رک کر گہری سانس لی، پھر آگے بڑھی، سلام کیا۔ حمزہ نے نظریں اٹھا کے دیکھا لیکن صرف سر ہلایا، نظریں واپس جھکا لیں۔ حذیفہ نے کہا کہ حمزہ کی طبیعت میں دوائیوں سے بہتری آئی ہے، ڈاکٹر اس سے مطمئن ہے اور ہم سب کو بھی کوشش کرنی ہے۔ سائشہ نے ہونٹ سختی سے بند رکھے، کوئی جواب نہ دیا، صرف سر ہلا دیا اور آہستہ سے پوچھا، کھانے کا کچھ بنا دوں؟ حمزہ نے فوراً کہا، مجھے بھوک نہیں ہے بھابھی، بس آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، دل میں جو بوجھ تھا وہ کم کرنے آیا ہوں۔ سائشہ نے پل بھر کو کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ اس کے گلے میں ہی رک گئے اور وہ واپس پلٹ گئی۔ کچن میں جا کے اس نے شیلف کا سہارا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ حمزہ کے الفاظ سے اس کا دل ہلکا نہیں ہوگا، لیکن شاید یہ ابتدا تھی۔ شام کو جب حمزہ چائے کی میز پہ دوبارہ آیا تو بہت سست روی سے بولا، بھابھی میں نے جو کیا وہ ناقابل معافی ہے، میں دن رات شرمندگی میں جلتا رہا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ سچ کا سامنا کیے بغیر علاج ممکن نہیں ہوتا، اسی لیے واپس آیا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ دن اسی گھر میں رہ لوں۔
اس کے چہرے پہ ندامت اور خوف دونوں عیاں تھے۔ سائشہ نے چائے کا کپ میز پہ رکھا اور کچھ کہے بغیر واپس چلی گئی۔ حمزہ کچھ لمحوں کے لیے دروازے پہ رکا رہا، جیسے ہچکچا رہا ہو، پھر آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوا۔ نظریں جھکی ہوئی تھیں، چہرے پہ شرمندگی اور پشیمانی کی ایک دبیز تہ جیسے بیٹھ گئی ہو۔ سائشہ صوفے کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہی وہ سیدھی ہو کے بیٹھ گئی، لیکن کوئی لفظ زبان تک نہ آیا۔ حمزہ نے چند قدم آگے بڑھ کر اپنی بھرائی ہوئی آواز میں کہا، سائشہ بھابھی، میں جانتا ہوں میں نے آپ کو بہت تکلیف دی، میں نے خود کو بھی تکلیف دی اور سب رشتوں کو گنوا دیا، لیکن مجھے معاف کر دیں۔ میں نے وہاں رہ کے جانا کہ انسان خود سے بھی چھپ نہیں سکتا۔ میں اب بھی مکمل ٹھیک نہیں ہوں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ انسان بن سکوں۔ آپ کو میری طرف سے جو تکلیف پہنچی ہے اس کا کوئی ازالہ نہیں، لیکن میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک بار معاف کر دیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری غلطی آپ کے دل کا بوجھ بن کے رہے۔ حمزہ کے لہجے میں ایک ایسی بے بسی تھی جو شاید الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ سچی ندامت کے ساتھ سچ بول رہا تھا، اور سائشہ نے کچھ لمحوں تک خاموشی اختیار کیے رکھی، جیسے وہ اس لمحے کو خود پہ جذب کرنا چاہتی ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں معاف کیا حمزہ، لیکن اپنی حدوں میں رہ کے جینا سیکھو، کیونکہ بعض تکلیفیں معاف کی جا سکتی ہیں، بھلائی نہیں جا سکتی۔ حمزہ نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی سے پلٹ کر باہر نکل گیا۔